الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں سیرت کے ان دروس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور ہماری کوشش ہے کہ الرحیق المختوم یہ کتاب رمضان سے پہلے ہم ختم کر لیں۔ آج شعبان کی کتنی تاریخ ہے؟ 9 یا 10 شروع ہو گئے، 6 بجے سے کہتے ہیں تو اور ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھ کے رمضان سے پہلے اس کو ہم ختم کر لیں۔ گزشتہ درسوں میں جو آخری بات ہمارے ساتھ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آئے ہوئے 9 سال گزر چکے تھے۔ اس میں سب سے پہلے حج کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر مقرر کر کے بھیجا، اور سورہ براءہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، اور پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا۔ تو دونوں ایک مقام پر ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم امیر بن کر آئے ہو یا میرے انڈر میں ہو؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے انڈر میں ہوں۔ اور جب مکہ پہنچے تو مکے میں اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی ننگے بدن کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ بت پرستی کی جڑ اکھاڑ کر پھینک دی گئی، یعنی بالکل مکے سے آس پاس کے علاقوں سے بتوں کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، غزوات، یعنی آپ لوگوں نے سیرت کے ان اسباق میں نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے غزوے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر جنگ کیا۔ تو کیا ان جنگوں کی حیثیت وہ تھی جو آج کل ہم دیکھتے ہیں؟ کوئی بھی کسی بھی پر حملے کر دیتا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، قتل و غارت گری کر دیتا ہے، خون بہا دیتا ہے۔ بچے جو قتل ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ہم کو کیوں مارا جا رہا ہے، جو مرتا ہے اسے معلوم بھی نہیں کہ میں کیوں مر رہا ہوں، مارنے والے کو بھی نہیں معلوم کہ میں اسے کیوں مار رہا ہوں۔ تو فوج سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنی ہوئی ہے، بولتے ہیں مارو، جیسے روبوٹ ہیں، مارو، مار دیتے ہیں، ہاں کاٹو، کاٹ دیتے ہیں۔ تو کیا اسلامی جو غزوات تھے ان کی حیثیت سیم ایسی تھی؟ نہیں، وہ بالکل الگ تھلگ تھی۔ تو ہم لوگوں نے سیرت کے اسباق میں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا کہ دیکھو، جب تم جا رہے ہو تو کسی بچے کو، عورت کو قتل نہ کرو، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹو، کلیساؤں میں، عبادت گاہوں میں، گرجا گھروں میں، اپنے چرچ میں کوئی بوڑھے بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں تو انہیں قتل نہ کرو۔ یہ ساری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو یہی غزوات پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ہم لوگ اس کو آہستہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ غزوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں تھیں اس میں کیا چیز ہم کو ملتی ہے۔ کوئی بھی شخص، یعنی میں اور آپ، جو جنگ کے ماحول، یعنی آپ جنگ کو جانتے ہیں، جنگ کیا ہوتی ہے، سنے ہیں، پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھ رہے ہیں، یوکرین اور رشیا کی جنگ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے ماحول، جب جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے، کھانا پانی بند ہو جاتا ہے، ہر لمحہ کہاں بم گریں گے نہیں پتہ ہوتا ہے، بمبار، بارش کے قطروں کی جگہ بم پڑنے لگتے ہیں۔ کتنے گھروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک دن لاک ڈاؤن ہو جائے تو مریضوں کو دوا نہیں ملتی، مریض تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جن کی ڈیلیوری کے دن ہوں گے، ہسپتال بند ہو جاتے ہیں، بجلی بند ہو جاتی ہے، گیس بند ہو جاتا ہے، گیس آکسیجن بند ہو جاتا ہے، جو لوگ آکسیجن کے سہارے جیتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ جنگ بڑی عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر وہ جنگ مسلط نہ کرے، اللہ تعالیٰ دنیا میں امن و آشتی پیدا کر دے، سارے لوگ امن سے، سکون سے جی سکیں، برائے کوئی بھی ہو، انسان ہے، انسانیت مرتی ہے۔ جنگ جب بھی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ انسانیت مرتی ہے اور زمین بنجر بن جاتی ہے، کھیتیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو بہرکیف جو لوگ بھی جنگ پر نظر رکھتے ہیں، جنگ کے نتائج پر، جنگ میں جو کچھ ہوتا ہے اسے جانتے ہیں، ان کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے باکمال اور فوجی کمانڈر تھے۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کی سوجھ بوجھ بہت ہی درست اور آپ کی فراست کسے بولتے ہیں؟ دور اندیشی. کوئی بھی فیصلہ لیں گے دور دراز کی چیزیں سوچ سمجھ کر لیں گے. اور بیدار مغزی، یعنی آپ بیدار رہ کر فیصلے لیتے تھے، ایسے نہیں کہ آنکھ بند کر کے جو بھی فیصلہ ہے لے لیں. بڑی گہری نظر سے فیصلے کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. ایک طرف نبوت بھی تھی، رسالت بھی تھی، آپ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. اس کے جو اوصاف تھے سید المرسلین اور اعظم الانبیاء تھے، اس میں آپ پرفیکٹ تھے. رسالت میں، نبوت میں، انا سید اولد آدم ولا فخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں سارے آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی تھی اس میں آپ پرفیکٹ تھے. ہاں، یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں میں جمع کرتے ہیں. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا کی تھیں، بادشاہ بھی تھے، دوسرے نبی تھے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے. تو اسی طرح جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت میں پوری طرح با کمال تھے، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجی قیادت میں کیسے ملٹری کو لیڈ کیا جا سکتا ہے، کیسے فوج کی قیادت کی جا سکتی ہے، اس میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا. آپ یگانہ روزگار تھے، ایک عبقری شخصیت تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی جنگ پر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا انتخاب فرمایا. کون سے حالات میں جنگ پر جانا، کس طرف سے جانا. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائٹ کا انتخاب کیا کہ کچھ لوگ بالائی طرف سے آئیں، کچھ لوگ نیچے کی سطح مکے میں داخل ہونے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں، جب بھی جنگیں ہوتی تھی کیا کرتے تھے؟ عام آدمی کا نقصان نہ ہو، جو تلوار لے کر باہر نکلے وہ یا تو گرفتار ہو، یا تو سرنڈر ہو، یا تو مارا جائے. تین ہی شکل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بھی آپشن رکھے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بچ جائے گا، کعبۃ اللہ میں جو چلا جائے وہ بچ جائے گا، ہتھیار جو پھینک دے وہ بچ جائے گا. ایسا کوئی فوجی کمانڈر بول سکتا ہے؟ یہاں تو صرف بموں کی بارش ہو رہی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون مر رہا ہے. معصوم بچہ مر رہا ہے، حاملہ عورت مر رہی ہے، بوڑھے سسکتے بوڑھے مر رہے ہیں. ہاں، لیکن یہ جنگ ہوتی ہے جو اندھی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت و شجاعت کے مطابق فیصلے کرتے تھے. تھوڑے جنگی مجرم تھے جن کو قتل کرنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اسی طرح کسی معرکے میں حکمت عملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیا. لشکر کی ترتیب دیتے تھے تو کس طرف کون رہنا ہے، میمنہ میں کون، میسرہ میں کون، سامنے کون، پیچھے کون، لشکر کا جھنڈا کسے دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے، یہ سب فیصلے کون کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہتے ہیں کہ دین اسلام عقل مندوں کا دین ہے، پاگلوں کا دین نہیں. ہاں، عقل مندوں کا دین ہے. مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر ستائے جا رہے ہو تو حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک امن پسند اور عدل پسند بادشاہ ہے ابی سینا. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی کو. کس نے بتایا؟ مکے میں اللہ کے نبی ہیں، حبشہ میں اسحمہ ایسا بادشاہ ہے جس کی ایک خصلت ہے، جس کی عادت ہے. کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی مکے میں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ بتاتے تھے. مکے میں رہ کر سارے حالات پر کیا ہیں؟ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تو آپ جہاں بھی جئیں، آپ کے آس پاس کے حالات سے آپ کیا رہیں؟ باخبر رہیں. ایسا نہیں کہ چپل ڈالے سیدھا مسجد کو گئے، نماز پڑھے، پھر سیدھا دکان کو آئے، پھر کہاں گئے؟ سیدھا گھر میں گھس گئے. ایسا زندگی ہوتی کیا ادریس بھائی؟ ارے تم زمین پر چل رہے ہو، زمین کے اوپر جی رہے ہو، حالات سے باخبر رہو. ہاں، کیا ہو رہا ہے، کیا تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے تم جی رہے ہو، یہ ساری چیزوں کی حالات سے باخبر آدمی کو ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی ترتیب کیسے دیتے تھے اور حساس مراکز قائم کرتے تھے. یعنی کچھ ایسے لشکر میں
جگہ جگہ بیس ہوتے تھے. جیسے بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنٹرول روم قائم کیا, احد کے موقع پر بھی کیا کیا, کنٹرول روم قائم کیا, اور وہ کون سی جگہ اس کو رکھا جائے یہ فیصلہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری منصوبہ بندی تھی, جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ جنگوں میں زیادہ نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اٹھانا نہیں پڑا. لیکن ہم نے دیکھا کہ احد کی جنگ میں تھوڑا کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. ویسے ہی حنین کی جنگ میں, حنین کی جنگ میں کیا ہوا, احد اور حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی اس میں کوئی ریمارک نہیں تھا. کوئی پوچھ سکتا بھائی آپ بولتے ہیں اتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی, احد میں کیوں ایسا ہوا, کیوں 70 صحابہ شہید کیے گئے, اللہ کے نبی کے دانت توڑے گئے, سر زخمی ہوا, سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, کیوں ایسا ہوا؟ حنین کی جنگ میں صحابہ اکرام شہید ہوئے اور بہت سارا نقصان ہونا پڑا, کیوں ایسا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی اس میں کوئی خامی نہیں تھی, اس میں کوئی ریمارک نہیں تھا. بلکہ حنین کی جنگ میں بعض افراد کی کمزوریاں تھیں. کیا تھی؟ لوگوں کو ایک طرح سے یہ ہو گیا تھا ہمیں بہت ہیں, کیا بھی کرنے ہوں گا نہیں, کیا بولے ہم لوگ واقعی حنین کی جنگ میں صحابہ کی تعداد زیادہ تھی. لیکن جب یہ چیز جب آ جاتی ہے تو آدمی اندر سے کیا ہو جاتا ہے, ہم لوگ تعداد کے بل بوتے پر دشمن سے نہیں لڑتے ہیں, ہتھیار کے بل بوتے پر دشمن سے نہیں لڑتے ہیں, ہم اللہ پر ہمارا جو ایمان ہے اس ایمان کو لے کر لڑتے ہیں. تو نہیں ہم لوگ لڑیں گے. تو بہت زیادہ تعداد تھی, 4-5 لاکھ وہ لوگ تھے, لوگ 20-30 ہزار تھے. تو ہماری جو لڑائی دشمنوں سے ہوتی ہے کون سے بیس پر ہوتی ہے؟ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے, تعداد اور ہتھیار کی بنیاد پر نہیں ہوتی. تو حنین کی جنگ میں کچھ یہ تھی, اور احد کی جنگ میں وہاں بھی یہی چیز پیش آئی. اس کے بعد احد اور حنین کی جنگ میں مسلمانوں کو جب نقصان اٹھانا پڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا. نہیں, حنین احد کی جنگ میں کیا ہوا, سب لوگ بھاگ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کیا کر رہے تھے, جمع کر رہے تھے. حنین کی جنگ میں کیا ہوا, سب لوگ بھاگ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر بیٹھ کر آگے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے. صحابہ خچر کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں میں گھس نہ جائیں, لیکن اللہ کے نبی دشمنوں میں کیا کر رہے تھے, گھس رہے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رد عمل تھا. تو یہ جو غزوات کی بات ہمیں چل رہی ہے کہ اسلامی جو غزوات ہیں کیوں ممتاز ہیں, عام جنگوں سے الگ تھلگ ہیں جو ہم دنیا میں جو جنگیں دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوے کیوں کیے, یہ جو جنگیں ہوئی, کوئی بھی آپ کو اعتراض کر سکتا ہے, آپ دعویٰ میں جائیں گے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کیا, جنگ احد کیا, فتح مکہ کیوں ہوا, غزوہ حنین کیوں ہوا, ایسی سوال آ سکتا ہے. تو ہم کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غزوات کے ذریعے سے پہلی چیز امن کو قائم کیا. کسے؟ آپ کو امن قائم کرنے کے لیے کسی انسان کے جسم میں ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ایک انگلی کاٹنے پڑتی ہے. نہیں, اگر انگلی نہیں کاٹیں سارا جسم سڑ جائے گا, تو مجبوراً کیا کرنا پڑتا ہے, کبھی انگلی کو کاٹنا پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امن کو بچانے کے لیے, ساری زمین کو فتنہ فساد سے بچانے کے لیے جنگیں لڑی تاکہ امن قائم. کبھی امن قائم کرنے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے. فتنے کی آگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجھائی. جب جنگیں ہوئی, مسلمانوں کو فتح یابی ہوئی, تو منافقوں کی آگ کیا ہو گئی, بجھ گئی. منافقوں کی فتنہ انگیزیاں کیا ہو گئی, کم ہو گئی. اور اسلام اور بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی, اور انہی اسلامی دعوت اور تبلیغ کے راستے کو آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا. جب جنگیں ہوئی تو دشمن خاموش بیٹھ گئے, بولے کہ نہیں, اب اسلام کے راستے میں نہیں جانا, ہماری خیر نہیں, چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویٰ کرنے دو. راستے پرامن ہو گئے.
اور ان جنگوں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ جب عام حالات میں سب ہمارے دوست، کب دوست پہچانے جاتے؟ مشکل کے وقت میں دوست پہچانا جاتا نہیں۔ ثناء اللہ بھائی ذرا کام ہے میں یہاں آتا ہوں، کیا بولے گا؟ جب بھی بلائیں گے اکرم بھائی کو کیا بولیں گے؟ نہیں آج مجھے کیا ہے، ذرا کام ہے میں کل آتا۔ تو عام حالات میں سب دوست ہیں۔ دوست اور دشمن کب جانے پہچانے جاتے ہیں؟ مشکل میں۔ مشکل کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ میرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ تو جنگوں کے حالات میں معلوم ہو گیا کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ جو دلوں میں غدر، خیانت کو چھپائے ہوئے تھے وہ باہر پڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محاذاراؤں کے عملی نمونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کمانڈروں کی زبردست فوج تیار کی۔ کبھی بھی یاد رکھیے، ہم لوگ کوئی بھی کام کریں ایسے کریں کہ یہ کام قیامت تک جاری رہے۔ آپ اور میں قیامت تک زندہ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ادریس بھائی کو 100 ادریس بنانے پڑیں گے اپنی طرح، نہیں؟ شیخ صاحب کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے جیسے کتنے لوگ بنائیں؟ 100 آدمی، تاکہ اگر میں یہاں سے گھر واپس جاتے ہوئے میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو کوئی اور آدمی کیا کرے؟ اس کام کو سنبھالے۔ ہمارے پاس تھوڑے لوگ رہتے ہیں، پورا میرے ساتھ ہی چھونا، دوسرا کون بھی؟ یہ پیپل کا درخت ہے جس کے نیچے کوئی دوسرا درخت کیا نہیں ہوتا ہے، اگتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ جو بھی کام کریں ایسے اس نیت سے کریں کہ یہ کب تک ہونا ہے یہ کام؟ شعیب صاحب قیامت تک ہونا ہے۔ قیامت، اس کے لیے اپنے سے لوگوں کو، افراد کو تیار کریں، اپنے لوگوں کو سکھائیں، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو تجربہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، صلاحیت دی ہے، دوسروں کو سکھائیں تاکہ یہ کام قیامت تک کیا ہو، چلتا رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت سے مسلمانوں کی فوج کی ایک بڑی تعداد، کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت بھی تیار ہو گئی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد عراق، شام کے میدانوں میں فارس اور روم، یعنی ایران اور رومن امپائر کی ملکوں کے بادشاہوں سے انہوں نے ٹکر لیا۔ کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسے کمانڈر پیدا ہوئے اور ایسی جنگی پلاننگ اور ٹیکنک انہوں نے بنائی کہ بڑے بڑے فوجی کمانڈروں کو شکست دے دی۔ رومن امپائر کے بڑے بڑے کمانڈر اور ایران کے بڑے بڑے کمانڈر ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکے۔ یہ لوگ کون تھے؟ وہی بادیہ نشین مکے مدینے کے وہ لوگ تھے جو کبھی بکریاں چرایا کرتے تھے، چرواہے تھے، جو معمولی تاجر پیشہ لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے، تربیت نے ان کے اندر اتنی اسپرٹ، اتنی طاقت پیدا کر دی کہ انہوں نے ان بڑے بڑے ملکوں سے ٹکر لے لی۔ بہت بڑی بات ہے، کیا تھا نا؟ اچھا، اور یہاں تک ان کے مکانات مسلمانوں نے کیا کیا؟ جب یہ کمانڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک دو کمانڈروں کے نام بولو شعیب بھائی، آپ کوئی نہیں بولے، شعیب بھائی بولیں گے، بولو ایک دو مشہور جرنیل اور کرنیل کے نام بولی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا، جن کی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے جن کے نام لکھے جاتے ہیں۔ میں خلیفہ نہیں بول رہا ہوں، فوجی جرنیل کمانڈر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، طارق ابن زیاد، طارق ابن زیاد، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں ایک چیز ثبت کر دی اور مسلمانوں کی فتح، شان و شوکت کی کہانیاں لکھ دی کہ مسلمان کیسے تھے، ان کا ذکر کیا جانے لگا ان کی۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا، دیکھیے، دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو ان کے گھروں سے، ان کی زمین سے، ان کے مالوں سے، ان کے باغات سے، چشموں اور کھیتوں سے، آرام دہ اور باعزت مقام سے نکال باہر کر دیا۔ اسلام دشمن لوگ جہاں اپنے محلوں میں تھے
ان کے محلوں سے نکال کر ان کو جیلوں تک پہنچا دیا، غلام بنا دیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جزیہ دینے پر راضی نہیں ہوئے، تو ان کو ان مقامات سے نکال کر غلامی کی زنجیریں ان کے گلے میں ڈال دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کے بدولت جو جنگیں ہوئیں، جنگ احد سے لے کر آخری جنگ تک، یہ ساری جنگوں کی بات ہم کر رہے ہیں، ان جنگوں سے کیا فائدہ ہوا، کیوں یہ جنگیں لڑی گئیں؟ تو ان جنگوں کے بدولت مسلمانوں کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں کے بدولت مسلمانوں کے لیے رہائش کا انتظام کیا، رہنے کو اچھے گھر ملے، کھیتیاں ملیں، پیشے اور کام کا انتظام فرمایا۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد ہم کو اچھے کھجور کھانے کو ملے، ہم نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا۔ کب؟ وہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد۔ اور محتاج پناہ گزینوں کے مسائل حل فرمائے۔ پناہ گزین بولے تو شاہد بھائی، ہارون بھائی، ریفیوجی کیا بولیں گے اسے؟ پناہ گزین، یعنی کہیں دور سے آ کے بسیں، گھر بار کچھ نہیں ہے۔ جیسے آج لوگ یوکرین چھوڑ کے جو جا رہے ہیں، تو یہ لوگ کسی اور کنٹری میں جائیں گے تو وہاں کے کیا ہیں؟ مہاجر کہلائیں گے۔ وہاں جا کر وہ لوگ، ان کا کوئی خاص مکان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان غزوات کے ذریعے ہتھیار دیے، گھوڑے دیے، ساز و سامان دیے، اخراجات جنگ مہیا کیے۔ یہ سب کچھ مسلمانوں نے کیسے حاصل کیا؟ اللہ کے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کیے بغیر، ان کا جور و جفا کیے بغیر حاصل کیا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، سامنے والے کو آپشن دیا جاتا تھا، اختیار دیا جاتا تھا، دیکھو تم اسلام لا لو، تمہارا مال تمہارا ہے، ہم نہیں لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو، پھر طائف والے مسلمان ہو کر آئے تو سب سے مانگ کر واپس کر دیا، ان کے غلاموں کو آزاد کر دیا، ان کے گھوڑے ان کو واپس کر دیے، ان کے تلواریں ان کو واپس کر دی۔ بس کیا کرنا تھا ان کو؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب، وجوہات اور مقاصد و اغراض کو بدل ڈالا جن کی وجہ سے دور جاہلیت میں جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جن مقاصد کے لیے جنگ ہوتی تھی وہ الگ تھا۔ کبھی ایک عورت کے خاطر دو ملک لڑ لیتے تھے، کبھی کرسی کے خاطر دو ملک آپس میں لڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا۔ دور جاہلیت میں، دور جاہلیت بولے تو کیا بولے اس میں؟ جاہلی زمانہ، اگنورنس کیا ہو؟ دور جاہلیت میں جو جنگ لڑی جاتی تھی، جیسے آج کل کا زمانہ ہے، آج کل جو جنگیں لڑی جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا تھا؟ لوٹ مار ہوتا تھا، قتل و غارت گری۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ظلم و زیادتی اور انتقام و تشدد کا، کمزوروں کو کچلنے، آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے۔ آج یہ سب دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یوکرین کے جنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بلڈنگیں بس سیمنٹ اور گارے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں۔ جاہلیت میں آبادیاں ویران کرنے اور عمارتیں ڈھانے کا، عورتوں کی بے حرمتی کرنے کا اور بوڑھوں کو نقصان پہنچانے کا، ان پر ظلم کرنے کا، اور بچوں اور بچیوں کے ساتھ سنگ دلی سے پیش آنے کا، کھیتی باڑی اور جانوروں کو ہلاک کرنے کا، زمین میں تباہی و فساد مچانے کا نام جنگ تھا۔ کون سے زمانے میں؟ جاہلیت کے زمانے میں۔ مگر اسلام جب آیا تو اس نے جنگ کی روح کو تبدیل کر دیا، اس کو اکثر اس کا جو یہ ہے اس کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ اسے کیا بولا؟ جنگ ایک مقدس جہاد ہے۔ اسے کیا بول دیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہہ دیا کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ اس کے لیے لڑی نہیں جاتی۔ اور یہ بتایا کہ جنگ کب شروع کی جاتی ہے؟ جب وہاں سم ریزنز ہوں تبھی جنگ کی جاتی ہے، خامخواہ کسی کو مارا لوٹا نہیں جائے گا، بھلے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور کیوں
کہا کہ اس کے لیے شریفانہ مقاصد اور بلند پایہ اعراض حاصل کیے جاتے ہیں، جسے ہر زمانے میں اعزاز تسلیم کیا گیا، کیونکہ جنگ کا جو مطلب جاہلیت کے زمانے میں تھا قہر و ظلم تھا۔ جنگ کسے بولتے تھے؟ ظلم کرنا، قہر ڈھانا۔ اس سے بدل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو عدل و انصاف کا نام دیا۔ وہ زمانے میں قہر و ظلم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام دیا اس کو؟ عدل و انصاف کا نام دیا۔ ایک ایسے نظام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سسٹم تھا، اس میں کیا ہوتا تھا؟ طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم نے سنا کہ مکے میں وہ ایک قبیلے والا آیا تھا جس کا قرض دینا تھا، مکے میں ستایا جا رہا تھا، وہ قرض لینے والا دے نہیں رہا تھا، اس نے زور سے چیخا، لوگوں دیکھو میرا قرض لے کے دے نہیں رہا ہے، تو سارے لوگوں نے مل کر اس کا حق دلایا۔ لیکن وہ زمانہ تھا جب کمزور کو طاقتور کھا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الٹ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں طاقتور کمزور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سسٹم لایا؟ طاقتور کیا ہو جانا؟ کمزور ہو جائے، جب تک کہ اس سے کمزور کا حق نہ دلایا جائے۔ اس طرح جنگ کا معنی یہ ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ کس کو بولتے تھے؟ ان کمزور عورتوں، مردوں، بچوں کو نجات دلائی جائے جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار۔ قرآن میں مکے میں جو لوگ تھے، کمزور عورتیں، بچے، بوڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ کیا بولتے تھے؟ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی بنا اور اپنے پاس سے مددگار بنا۔ یہ دعا تو اسی کا کام وہ زمانے میں ہوتا تھا۔ اور جنگ کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ کی زمین کو، جنگ کس لیے اللہ کے نبی نے لڑی؟ اللہ کی زمین کو غدر، خیانت، ظلم و ستم اور بدی و گناہ سے پاک کر کے اس کی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ذریعے کیا کیا قائم کیا؟ امن۔ ہم نے کہا کہ جنگ کیوں لڑی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ امن کے لیے۔ رأفت و رحمت، یعنی ایک دوسرے کے لیے برسی رحمت چھانے کو۔ حقوق دلانے کے لیے جنگ لڑی گئی۔ مروت اور انسانیت کا نظام بحال کیا گیا۔ انسانیت، آج بہت لوگ بولتے ہیں انسانیت کے واسطے کام کرو، انسانیت کے واسطے بولتے، لیکن یہ لوگ آج انسان، ہمیں جانور۔ دنیا میں جب بھی ماحول خراب ہوتا ہے، جنگ و جدال پنپتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ بھلے کسی کا بھی خون ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی کو بے سبب بلا قتل کرنا، مال لوٹنا، خون بہانا، اسلام نے کبھی بھی اس کو کیا نہیں کیا؟ ہمت افزائی نہیں کی، پروموٹ نہیں کیا۔ اسلام بس امن چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ امن چاہتا ہے، عدل چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غور سے سنا ہے، کیوں میں اس کو آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ ہماری کتاب کا خلاصہ ہے۔ آپ کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی پوچھ سکتا ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑیں۔ جب آپ اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کیا کر سکیں گے؟ اس کا جواب دے سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو جنگ کے لیے بھیجتے، آسانی برتنے کا حکم دیتے اور اپنے فوجیوں اور کمانڈروں کو بٹھا کر کہتے کہ میں جو رولز کہہ رہا ہوں اس کے مطابق کیا کرو؟ جنگ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جنگ کے جو اصول ہیں اس کو کبھی بھی کوئی بھی کیا نہیں کرے؟ بریک نہ کرے۔ سلیمان بن بریدہ، غور سے سنیں، آخری پیراگراف ہے، آپ غور سے سنیں، کتنی اچھی باتیں اس میں ہیں، لوگوں کو بتائیں۔ آج اسلام فوبیا، اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون کے پیاسے کی شکل میں پیش کرنا، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو بھلے کوئی کچھ بھی کہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں،
جنہوں نے انسانوں تو انسان جانوروں پر رحم کیا. بکرا ذبح کرنے کا وقت آیا تو کہا کہ چھری اچھی طرح تیز کر لو کہیں اسے تکلیف نہ ہو. ہاں کسی نے چڑیا کے 2 بچوں کو لے لیا, چڑیا بار بار اڑ رہی تھی تو کہا کہ ارے کس نے اس چڑیا کے بچوں کو لیا, وہاں واپس کر دے. ہاں کسی عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا جس کی وجہ سے بھوکی پیاسی بلی مر گئی تو کہا کہ وہ بڑھیا کی عورتیں عبادتیں کام نہیں آئیں گی, اس کی وجہ سے بڑھیا کہاں گئی؟ جہنم میں گئی. کسی زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلا دیا, زانیہ تھی, تو کہا کہ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اسے کیا کر دیا گیا؟ بخش دیا گیا. یہ رحمت للعالمین ہے. اونٹ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ کر شاکی ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے, زیادہ کام لیتا ہے. اللہ کے نبی جو جانوروں کے لیے سید المرسلین رحمت للعالمین تھے, نبی رحمت تھے, تو انسانوں کا تو کیا کہنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھیے سلیمان بن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا سریے کا امیر مقرر فرماتے تو اسے خاص اس کے اپنے نفس کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنے اور اس کے مسلمان ساتھیوں کے بارے میں خیر کی وصیت فرماتے. جب آدمی کسی جگہ کا بڑا ہو جاتا ہے تو سم تھنگ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ایک طرح کا یہ آ جاتا ہے, میں پورے فوج کا بڑا, جو چاہے کر سکتا ہوں, جسے چاہے نکال سکتا ہوں, جس کو چاہے جگہ بدل سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. اور پھر جو تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو. کس کے نام سے کر رہے ہو تم جنگ؟ اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے جب جنگ کرو گے تو کسی پر ظلم نہیں کرو گے, اس لیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے. فلا تظالموا, اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. انی حرمت الظلم علی نفسی, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. فرسٹ آف آل آپ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں گے تو کسی پر کیا نہیں کریں گے؟ اسی لیے بسم اللہ, اللہ کے نام سے چلو, اور ساتھ ساتھ کا اللہ کے راستے میں غزوہ کرو. کس کے لیے غزوہ کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے کر رہے ہو. تو یہاں نہ عزتیں لوٹی جائیں گی, نہ مال جلائے جائیں گے, نہ خون بہایا جائے گا, اس لیے کہ اللہ کے نام سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے لڑائی کرو. اگر کوئی کفر کرتا ہے, اسلام لانے کو تیار نہیں ہے, جزیہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے, ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے, نہ اپنا ہتھیار پھینکنے کو تیار ہے, اس سے لڑائی کرو, غزوہ کرو. خیانت نہ کرو. کیا بول رہے ہیں؟ خیانت نہ کرو. بدعہدی نہ کرو. بدعہدی نہ کرو. ناک کان وغیرہ نہ کاٹو. سبحان اللہ. کیا بول رہے ہیں؟ ناک کان مثلا کرنے کی بات ہے, ایسا نہ کرو. کسی بچے کو قتل نہ کرو. کیا نہیں کرو؟ کسی بچے کو قتل نہ کرو. آج بچے بھی پریشان ہیں. یوکرین کی جنگ میں ہم نے ایک چھوٹے سے بچے کے تعلق سے پڑھا, آپ نے پڑھا ہوگا, تو تقریباً میں کہا کتنے کلومیٹر چلا ہے بچہ اپنے گھر سے, بارڈر پار کر کے, ماں نے ہاتھ پر موبائل نمبر لکھا, چھوٹا بچہ جان بچانے کے لیے کیا ہے بارڈر کراس کیا, کئی 500 اب سے زیادہ کلومیٹر کیا ہے چلا ہے. تو لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کسی بچے کو کیا نہیں کرو, قتل نہ کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اچھا آپ لکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, خیانت نہ کرو, بدعہدی نہ کرو, ناک کان وغیرہ نہ کاٹو, کسی بچے کو قتل نہ کرو. بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بچے جن کی پڑھائیاں ختم ہو گئیں, ماں باپ سے جدا ہو گئے, ان بچوں کو نہیں پتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے, کیوں ہمارے ملک پر اس طرح کی حملہ ہو رہا ہے, ان کو نہیں پتا. دیکھیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی برتنے کا حکم دیتے اور فرماتے آسانی کرو. کیا کرو؟ آسانی کرو, سختی نہ کرو, لوگوں کو سکون دلاؤ, متنفر نہ کرو. متنفر کے معنی لوگوں کو اپنے سے مت بھگاؤ. کوئی آدمی اچانک ہمارے پاس آ گیا جو ہمارا اپنا نہیں ہے, اسے غور سے, انہیں کون ہمارے میں آ گیا سو,
ایسا نہیں کرو. کوئی بھی آیا نیا پرانا کیا کرو, اسے گلے لگاؤ, اس کو اپنے قریب کرو, چاہے وہ کسی کمیونٹی کا ہو. انسان ہے جو آیا ہے آپ کے پاس, تو اسے کوئی درندہ تو نہیں ہے, اسے قریب کرو, پیار دو, محبت دو, دل کی دعائیں اسے دو, اس لیے کہ وہ انسان ہے. دیکھیے تو کہتے ہیں اور جب رات, غور سے سنے گا, جب رات میں آپ کسی قوم کے پاس پہنچتے, کسی قوم کے پاس جانا ہے, حملہ کرنا ہے, تو صبح ہونے سے پہلے چھاپا نہ مارتے. شب یعنی رات کو جا کر ڈاکوں کی طرح حملہ کرنا اللہ کے نبی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آگ میں جلانے سے نہایت سختی سے منع کیا. دشمنوں کو آگ میں جلا دینا, ایسا بھی کسی قوم نے کیا ہے, پنجرے میں بند کر کے زندہ آگ میں جلا دیا. گھر میں لوگ تھے تو گھر کو آگ لگا دی. ہمارے اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا. آگ میں جلانے کا حق صرف اللہ رب ذوالجلال کو ہے, ہم کسی کو آگ میں نہیں جلا سکتے ہیں, یہ حکم اسلام کا نہیں. اسی طرح باندھ کر قتل کرنے, عورتوں کو مارنے اور انہیں قتل کرنے سے بھی منع کیا. عورتوں کو نہ مار سکتے ہیں نہ قتل کر سکتے ہیں, اور لوٹ مار سے روکا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار کی طرح حرام ہے. لوٹ کا مال کیا ہے؟ کوئی بھی مال لا کے لوٹ کے لا کے لے لو, زکوٰۃ لے لو. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کا مال لائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوتا ہوں, یہ مال ہے لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا, ہم آپ کا اسلام قبول کرتے ہیں, یہ مال ہم کو نہیں چاہیے, اس لیے کہ مال کون سا ہے؟ لوٹ کا ہے. اور یہ بات اس کو یاد رکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ نے کھیتی باڑی تباہ کرنے, کیسی کیسی کھیتیاں دشمن تباہ کر دیتے ہیں بمباری کے ذریعے سے, اور جانور ہلاک کرنے. جب بھی جنگیں ہوتی ہیں انسانوں کو کھلانے والا نہیں ہوتا, جانوروں کو کون چارہ ڈالے, جانور مر جاتے ہیں. اور درخت کاٹنے سے منع فرمایا, سوائے اس صورت میں کہ اس کی سخت ضرورت آ پڑے. ہم نے پوری سیرت میں دیکھا, ایک جگہ جنگ تبوک میں یا طائف میں, تبوک یا طائف میں ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے چند درخت کاٹے تھے, جلائے تھے یا کاٹے تھے. اس کے علاوہ کہیں سیرت میں ہم کو نہیں ملتا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا کسی زخمی پر حملہ نہ کرو, کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو. کوئی بھاگ رہا تو چھوڑ دو, اس کے پیچھے مت بھاگو. اور کسی قیدی کو قتل نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سنت جاری فرمائی کہ کسی سفیر کو قتل نہ کیا جائے. دشمنوں کی طرف سے کوئی ڈیلیگیٹ بات کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے قتل نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدین کہتے ہیں نان مسلمس ہیں, اسلامک کنٹری میں رہ رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, یا مسلمانوں نے امن دیا ہے, ان کو بھی قتل کرنا کیا ہے؟ منع ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی معاہد کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. معاہد کا تو کون؟ وہ لوگ جو مسلم کنٹری میں ہیں, نان مسلمس ہیں, وہ معاہد ہیں جن کی آپس میں صلح ہوتی ہے مسلمانوں سے, ان کو قتل. حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے پائی جاتی ہے. اگر کوئی کسی ایسے معاہد کو قتل کرے گا تو جنت کی خوشبو اسے نہیں ملے گی. تو یہ اس طرح کے دوسرے بلند پایا قواعد و ضوابط تھے جن کی بدولت جنگ کا جو یہ عمل ہے جاہلیت کی جنگ سے نکل کر پاک و صاف ہو کر مقدس جنگ کی شکل اختیار کر لیا, جس میں یہ اچھائیاں تھیں, بھلائیاں تھیں. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیں, اس لیے کہ ہم کسی کے سامنے اسلام کی تصویر کو بگڑتے دیکھیں تو ہم صحیح تصویر پیش کریں کہ اسلام اس کی جگہ یہ باتیں اسلام میں آتی ہیں. تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ باتیں ہیں کہ اس کے بعد اس لوگ اسلام میں آتے گئے فوج در فوج, اور بہت سارے وفود اسلام میں آئے ہیں. وہ کیا کیا وفود ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے. تو آپ بھی تھوڑا جلد آ جائیں جتنے بھی میرے ساتھ ہیں, تاکہ ہم لوگ اس کتاب کو رمضان سے پہلے ختم کر سکیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔